ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم۔ میرے انتہائی عزیز ساتھیوں اور میرے سامعین بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں اللہ رب العالمین سے ڈر یعنی خوف خدا پر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اس کی اہمیت آپ کو پہلے سے واضح ہو چکا ہے، لیکن بطور تذکیر اور یاد دہانی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاتا ہوں جو ہمارے بھی ذہن میں آئے اور آپ کی بھی ذہن میں اسی طرح آئے، اور اس کا مذاکرہ اور اس کا بار بار دہرانا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ میں خوف خدا پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کے ڈر اپنے نفس میں اور اپنے دل میں پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، یعنی جس شخص کو اللہ رب العالمین اپنا خوف عطا کرے، اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، تو اس کے لیے یہ آنسو قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اپنی کتاب کلام الہی میں بہت جگہوں میں اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف خدا کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مومنان کی صفات میں بھی اللہ رب العالمین کا خوف بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا، اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خدا سے ڈرنے والوں کو اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح ترغیب و ترہیب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دوزخ اور جہنم سے اسی شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو کسی دن میں یاد کیا یا مجھ سے کسی وقت میں ڈرا، کسی مقام پر وہ شخص مجھ سے ڈرا اور ہمارے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کام چھوڑا، اور یا ایسا شخص ایک دن مجھ سے ڈر گیا تو اس شخص کو جہنم سے نکال دو۔ قیامت کے دن یہ انسان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ جو شخص اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے تو اس شخص کے لیے خوشحالی ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہوگی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں کہ وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ أَوْ أَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخِفْتُهُ فِي الْآخِرَةِ۔ یہ ابن حبان اور اسی طرح ترغیب و ترہیب میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عزت پر قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے
اپنے عزت پر قسم کھاتا ہوا عزتی لا اجمع علی عبدی کہ میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن، یعنی اس طرح دو ڈر اور دو محفوظ ہونے والی چیز یعنی امن میں انسان پر جمع نہیں کروں گا۔ جب دنیا میں مجھ سے ڈرا آخرت میں امن دوں گا، اور جب دنیا میں یہ انسان اللہ رب العالمین سے امن میں رہا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو ڈراؤں گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس آدمی کو ڈراؤں گا۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے دنیا میں ڈر گیا اور اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے وہ گناہ چھوڑ دی اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو آخرت میں اور قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کی امن میں ہوگا۔ اسی طرح بحقی اور ترغیب و ترہیب میں یہ ہے کہ جس بندے کا بدن خوف خدا سے کانپ جائے، یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کے بدن کانپ جائے، یعنی خدا کے خوف سے ان کے روکنے کھڑے ہو جائے، تو اس کی گناہ اسی طرح گر جاتا ہے جسے سوکھی درخت سے پتی گر جاتی ہے۔ یہ شخص اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے ان کی بدن کا بال یہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اس انسان میں یہ کیفیت آ جاتی ہے تو اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت، اور اس کا گناہ اسی طرح گر جاتا ہے جس طرح خزان کے موسم میں ایک درخت سے پتی گر جاتی ہے۔ ان تین حدیثوں سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی جب پہلی حدیث میں بھی اس طرح یہ فرمایا کہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، اور اس طرح دوسری حدیث میں کہ وعزتی لا اجمع علی عبدین خوفین او امنین، اور اسی طرح یہ تیسرا شخص بھی اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اس انسان کے جلد کے بال جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور ان پر یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس انسان کی مغفرت کرتے ہیں، اس انسان کی گناہ معاف کرتے ہیں، اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ ایک ان کی مغفرت ہوتی ہے اور دوسرا ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق بنی اسرائیل کی سچی کہانی سن لو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ یعنی اس وجہ سے کہ ایک شخص نے اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے سارے گناہ چھوڑ دی اور بہت سارے گناہ کی، یعنی ہر وہ کام جس پر شیطان راضی ہو جاتا ہے انہوں نے کام کیا، اور ہر وہ کام جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے انہوں نے کیا، لیکن ایک مرتبہ اس شخص نے اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت کیا اور ان کے دروازے پر لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیفل نامی ایک شخص تھا، اور وہ ہمیشہ دن رات وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اور برائیوں میں وہ دن رات گزرتے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زنا کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہا اس کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ عورت نے اس سے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو نکاح کے بغیر آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اور یہ عورت جو تھی وہ بہت نیک بخت عورت تھی، اس کے چہرے کا رونق، اور اسی وقت جب انہوں نے اس کام کرنے کا ارادہ کیا تو وہ بہت ڈرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، اور اسی طرح ڈرتے تھے کہ اس کے ڈرنے کی وجہ سے وہ شخص وہ بھی ڈر گیا، اور وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آخر اس ڈرنے کا وجہ کیا ہے، کیوں آپ ڈرتے ہو؟ تو پاک دامن اور شریف النفس اور یہ پاک لڑکی نے اسے اپنے کڑکڑاتی ہوئے زبان میں
فرمایا کہ میں نے آج تک اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، اور مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے، اور ہمارے پیدا کرنے والا خدا نے ہم پر یہ کام حرام کر دیا۔ یہ بدپیلی ہمیں ہماری مالک اور ذوالجلال کے سامنے رسوا کرے گا۔ یہ منعمی حقیقی محسن قدیمی کہ یہ نمک حرامی ہے، واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرت نہیں کی۔ ہاں، فقر و فاقے نے، کم صبری اور بھی استقلالی نے آج یہ روز دکھائی۔ تو یہ عورت بہت ڈرتی تھی اور بہت سوچتے اور فکرتے تھے کہ میں نے آج تک اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، اور میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوں، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس شخص نے فرمایا بخدا لا یزل، اللہ رب العالمین، آپ اللہ رب العالمین سے ایسے طرح ڈرتے ہو، میں نے آج تک اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس شخص نے اس بدکاری سے توبہ کیا، اسی دن توبہ کیا، اور اسی رات پر اس کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العالمین، تفصیل واقع حدیثوں میں ذکر ہے، لیکن جب صبح ہوا تو کیا دیکھتے تھے کہ یہ گھر کے دروازے پر یہ لکھا تھا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ رب العالمین نے کفل کو مغفرت کیا۔ اب دیکھیے، ایک عمل جس نے اللہ رب العالمین کے خوف اور اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے کیا، سارے گناہ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا، اور ایک عمل کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھیے، صرف ایک واقعہ ہے کہ عمر بھر کی گناہ اللہ رب العالمین ایک ڈر کی وجہ سے انسان کو معاف کرتا ہے۔ تو آئے ہم عہد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کرتے ہیں، اور آگے وہ بھی کچھ حدیثیں ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے لیے کیا جزا ہوگا، اس کے لیے کیا انعام ہوگا۔ اور یہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے انسان کو دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا، اور یہ بھی بیان کر دیں کہ اللہ کے رب العالمین کے خوف کی علامات کیا ہے اور اسباب کیا ہے، کہ جو علامات اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے انسان ڈر جاتی ہے، یعنی یہ وہ کون سا علامات ہے جس کے وجہ سے وہ انسان کرے تو وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے انسان کے لیے کیا مقام و مرتبہ مل جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے اس کے لیے کیا مقام، کیا جزا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ڈر کے اسباب اور کچھ احادیث بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو ایسی چیزیں ہم آپ کو لائیں گے اور آپ کو پیش کریں گے جس کی وجہ سے انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین کے خوف کی علامات بتائیں گے کہ وہ علامات ہم اختیار کر کے، وہ اسباب اور وہ چیزیں ہم اختیار کر کے انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ویڈیو کے لیے میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔